شعیب صاحب کے شعر کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ کوئی روکے کہیں دستے اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں، آگے کیا لگتا ہے آپ کو، کیا دیکھتے ہیں، کوئی خیر کی خبر؟ بات یہ ہے، مجھ سے یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، جہاں بھی ہوں، نجی محفلیں ہوں، شادی بیاہ، مرنے میں، جہاں بھی ہوں، لیکچر ڈیلیور کرنے جائیں، ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، پاکستان کے لیے پریشان ہیں، پاکستان کے لیے کرتے کچھ نہیں۔ جب تک ہم کرنا نہیں شروع کریں گے بہتری کیسے آئے گی؟ ایک بات تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، مدینہ گزار بنا، فلاحی مملکت بنا، پوری دنیا کے لیے علامت اور نشانی بنا، تقلید کی منزل بنا، کب اور کیوں کیسے؟ اس کی بنیاد مکہ میں اٹھائی گئی۔ مکہ کے 13 سال پابندی تھی، ایک ری ایکشن نہیں کرنا، نو ری ایکشن۔ اس کے لیے کتنا صبر اور برداشت، صبر اور کتنا ضبط چاہیے تھا۔ اس نو ری ایکشن کی ٹریننگ نے مدینہ کی مملکت کو فلاحی بنا دیا۔ ٹھیک، ہمارے ہاں اس بات کو نہ کوئی میڈیا کرتا ہے، نہ کوئی پراپر رسالوں میں لکھی جاتی ہے، نہ جمعے کے خطبوں میں ہوتی ہے کہ خدا کے بندو تم ابھی مکے میں ہو، تم میں وہی غصہ ہے، وہی جہالت ہے، وہی بدلے ہیں، وہی ری ایکشن ہے۔ واہ واہ واہ۔ جب تک ہم ری ایکشن کو فوکس نہیں کریں گے کہ ہمیں معاشرے سے اس کو نکالنا ہے، آپ کے حالات سنور نہیں سکتے۔ یہ سب سے بنیادی پہلو اس کا یہ ہے کہ جب تک وہ صبر و برداشت آپ میں پیدا نہ ہو جائے جو کہ اس زمانے کے لوگوں میں تھی، امن آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ ذلیل کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی سچا نہیں ہے۔ تمام شعبے زندگی کے اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹ پر پرواں چل رہے ہیں، جھوٹ پر زندہ ہیں۔ نام بھلے اللہ کا لیں، نام بھلے رسول کا لیں، جھوٹ سب کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے سسٹم دیے ہیں، ٹھیک، سسٹم ڈیزائن کیے ہیں۔ جب ہم جھوٹ پر گامزن ہیں، اللہ ہمیں نابود کر دے گا، اور جو سسٹم کو فالو کرے گا وہ سچائی پہ چلے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں فتح مکہ پر، اور اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ زبان پر کیا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے کب پناہ چاہ رہے ہوں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ہم نے پیشنس پیدا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، تمام چینلز کو کوشش کرنی ہے، جمعے کے خطبے میں کوشش کرنی ہے، شادی بیاہ میں، مرنے میں، تقریروں میں اس کی کوشش کرنی ہے، ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے۔ آپ یقین کریں 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں پروگرام ہوتا ہے عید میلاد النبی کا۔ اس سال جب ہوا جنوری میں، فروری کی 5 کو، تو مجھے اتنی خوشی اس بات کی کہ مجھے کچھ لوگ ملے بعد میں اپنی محفل میں باہر، کہنے لگے عرفان صاحب جب ہم اپنے گھروں کو گئے ہیں تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا جا کر کہ جن جن سے ہماری ناراضگیاں تھیں ہم ان پگڑیاں اور ٹوپیاں ان کے پیروں میں رکھ دی اور ان کو راضی کیا۔ مجھے میرے آنسو نکل آئے جذبات سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کاوش قبول کر لی۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، اس نے آپ کی تذلیل کی ہو، اس نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا ہو، معاشرے میں کوئی گڑبڑ کی ہو، رشتہ داریوں میں کوئی گڑبڑ کی ہو، جو خرابی کرے گا اسی کو معافی دی جائے گی نا۔ وہ جو بگاڑ ہی کچھ نہیں رہا اس کو کیا معاف کرنا آپ نے؟ تو معافی کو جب تک ہم عام نہیں کریں گے، اور یہ کام بڑوں کو کرنا ہے۔ جب خطبہ حجۃ الوداع پہ میرے آقا نے کہا کہ میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں،
اور اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں. تو معافی کہاں سے شروع ہوئی؟ بڑوں سے. ہمارے بڑوں کو لوگوں کو معاف کرنا ہے. جب تک یہ بات عام میں کی جائے گی آپ اپنے میڈیم سے اور لوگ, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. ایک بات تو اس کا ایک پہلو تو ہے یہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ہوگا. اچھا میں صرف ایک جملہ یہاں جی چونکہ ہم سیاسی وہ کرتے بھی نوعیت کا ہمارا اس سے بات نہیں ہماری. لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں فرما رہے ہیں خصوصاً معاف کرنے کے حوالے سے اور بڑوں کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انفرادی سطح پہ بھی نہیں, میں جواب دیتا ہوں آپ کو, یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک. رحمت للعالمین میں جب اونٹ چرا لیے گئے اور حارث جو ہے قتل کر دیا گیا, ان کو پکڑوایا, ہاتھ کٹوا دیے, ٹانگیں کٹوا دی, ان کی آنکھوں میں سلائی پھیلا دی اور دھوپ میں ڈلوا دیا. کیوں؟ کہ وہ جو مملکت خداداد کی ملکیت ہے, جو امت کی ملکیت ہے, اس کے لیے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے. آپ اپنا کوئی بھی کسی نے نقصان کیا ہے, میرے آقا کا جس نے جو نقصان کیا ہے سب کو سرکار نے معاف کیا. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے, اور ہاں اگر تو معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے. یہ انڈیویجول کے لیے ہے, ٹھیک ہے, امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ امت کی امانت ہے, جس نے اس میں کوئی خیانت کی ہے, کوئی ایکسپلائٹیشن کی ہے, اسی کا استحقاق. اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. جو اس کو معاف کرے گا وہ خود اس چور کا ساتھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اجماع امت ہو جاتا ہے, جی اگر اجماع امت ہو جاتا ہے, کسی امت کر دے معاف, تو پھر ٹھیک. اجماع امت ہو جائے تو امت کر دے معاف, ٹھیک, مگر انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے, کوئی معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک. دوسری بات جو آپ نے مستقبل کی, میں نے جتنے بڑے صوفی گزرے ہیں نا, مطلب عبد اللطیف شاہ المعروف بری امام سرکار, ان کے ریفرنس اور ریفرنس سارے کے سارے پاکستان کو نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں. مگر نشاط ثانیہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کریکٹر وائز ابھی ہم اس نہج پر نہیں ہیں. ہماری صفائی ہوگی, پنش کیے جائیں گے, معاشرے کو سزا ملے گی, کم ملے یا زیادہ, اس کے بعد ہم ہی نے برصغیر میں اصل کام کرنا ہے, اور اسی کام کے لیے پروردگار عالم نے یہ ملک بنوایا ہے. اس ملک کو آگے بڑھنا ہے, امت کو لیڈ کرنا ہے. ہمیں اس میں کوئی رائے کے دانے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. یہ جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ ہمارا مقدر بھی ہے اور ہمارا کیموفلیج بھی ہے. ٹھیک ہے, شاید تربیت بھی کہیں, تربیت بھی ہے. اگر ہم سبق لینا چاہیں اس سے لیں گے, لینا پڑے گا. کیوں؟ ہر ڈیٹوریشن کی ایک انتہا ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس وقت انتہا انتہاؤں کو چھو رہے ہیں, کیوں؟ اس کی ریزن ہے, دنیا میں بچے ایک ایسی مخلوق ہیں, اپنی قوم کے ہوں یا کسی کے, دشمن کے ہوں یا دوست کے, سب اس سے محبت کرتے ہیں, ان کے چاؤ کرتے ہیں, ان کے احتیاط کرتے ہیں. یہاں بچوں کی خوراک اور ادویات میں ملاوٹ ہوتی ہے, گراوٹ کی انتہا ہے, اخلاقی انحطاط کی انتہا ہے. ٹیچر دنیا میں مقدس ترین مقام رکھنے والی ایک پرسنالٹی ہے. باپ کا والد کا درجہ ہے, والد سے بھی بڑھ کے درست, والد آپ کا نسب ہے, درست, یہ آپ کو انسان بنانے میں بالکل درست ذمہ دار ہے. بڑھ کے میں آپ کو ٹیچر کی ایک بات بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے ہیں مدینہ سے, تو کہتے ہیں اچھا بھائی تھوڑی دیر انتظار کرو, میں ابھی آتا ہوں, میں اپنے استاد کو ملاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا استاد تو صرف اللہ ہے, آپ کو پڑھانے والا کون ہے؟ کوئی ٹیچر آپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا. آ کے بتاتا ہوں. کو آدھے گھنٹے میں آپ لوٹ آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے, کون استاد ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں ان جگہوں میں گھوم رہا تھا, یہ کوئی 18 کلومیٹر مکہ سے پہلے جگہ ہے, تو میں راستہ تھوڑا سا بھول گیا, تو ایک چرواہے نے مجھے گائیڈ کیا تھا, میں اس کو استاد مانتا ہوں. احترام کتنا بڑا استاد کا سکھا رہے ہیں پروفٹ. جہاں استاد علم بیچ رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں, کالجوں میں پڑھاتے نہیں ہیں, ٹیوشنوں کے چکر میں, ڈیٹوریشن کی انتہا ہے. ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے, پیغمبروں کا کام ڈاکٹر کرتا ہے,
وہ لالچ میں گرفتار ہو گیا، اس کی جیب لوگوں کی نظر پر ہے، ان کے تکلیف اور پریشانی پر نہیں ہے، گردے بیچ رہا ہے، گردے لگا رہا ہے، پتہ نہیں۔ مختلف لوگ، اچھے لوگ بھی بہرحال ہوں، یقیناً ہے۔ یہ کریکٹر کی وہ ڈیٹوریشن ہے۔ اب مائیں ہمارے پاس آتی ہیں، دعا کرو جی پتر جڑا ویزا لگ جائے، میں کہا تجھے بیٹے سے محبت ہے؟ محبت بہت ہے، میں نے کہا نہیں، تجھے اس کی کمائی سے محبت ہے۔ وہ جس ماں کو اولاد سے محبت ہو وہ بچے کو باہر نہیں بھیجتی، وہ کہتی ہے میرے سامنے رہ، مزدوری کر لینا۔ تو ماؤں نے اپنی محبت بھیج ڈالی ہے یار۔ تو ڈیکوریشن کی اس انتہا پہ ہم اس سے آگے اور ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہ ڈیٹوریشن جو ہے یقین یہ مادہ پرستی ہے، پیسہ یہ چاہیے، اینڈ پہ جا رہی ہے۔ پیسہ چاہیے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ اخلاقی انحطاط ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی سنت دیکھیے اور طریقہ دیکھیے۔ کبھی قرآن اٹھا لیں آپ، اللہ نے کوئی قوم کوئی امت باوجہ شرک تباہ نہیں کی۔ جتنی امتیں اللہ نے تباہ کی کریکٹر ڈیکوریشن میں کی، اس سے فساد پیدا ہوتا اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، پھر درد لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، کمزوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان کے پروٹیکشن کے لیے اللہ نے امتیں کو ہے۔ 18 کروڑ 20 کروڑ کی